آپ میں سے کتنے دوست مسجد نبوی گئے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو گئے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے، جو نہ سمجھے انہیں بتانا. جب بندہ باب بلال پہ پہنچتا ہے، باب بلال تو آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر 40، یعنی باب جبرائیل کے ساتھ جو مسجد نبوی کی نئی توسیع سے باب بلال کہتے ہیں. باب بلال پہ آپ آئے نا، باب بلال سے 4 ستون کراس کرے، 5ویں سے لے کر 7ویں ستون تک جو مسجد نبوی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا، پھر حضرت شیخ زکریہ کو ملا، آج انہی کا گھر مسجد نبوی کا حصہ بن چکا. یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جہاں درس دیتے تھے، جہاں رہائش فرماتے تھے، اور ادھر حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. اور اللہ نے علماء دیوبند سے کیا خدمت سر انجام دیا یار. میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، اس وقت شاہ فہد یہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، اس وقت یہ خادم الحرمین نہیں تھے. تو مسجد نبوی کی توسیع کے وقت توجہ رکھنا، جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے. یہ جو گیٹ نمبر 7 سے ہم داخل ہوتے ہیں، شارع باب السلام سے، باب السلام کی طرف آنے کے لیے یہ جو پہلے گیٹ ہے، ابھی سلام کے دروازے سے پہلے، یہ جگہ کی توسیع شاہ فہد کی گورنری کے دور میں ہوئی ہے. یہ میں 1980 کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں. تو جب توسیع ہو رہی تھی آج سے 40 سال پہلے، جو پرانے گئے ہیں نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جہاں آج سلام کے لیے جاتے ہیں، اس کے قریب جا کر گاڑیاں ٹھہرتی تھی، وہاں سلام ہوتا تھا. اب تو کتنی دور جا کر ٹھہرتی ہیں. تو یہ توسیع جب ہوئی، زمین بڑھائی گئی، تو ایک مسئلہ پیش ہو گیا. اللہ اکبر، ایک عظیم مسئلہ جو میں بات کر رہا ہوں نا. آپ کے ڈی اے خان کی ایک شخصیت بھی آنکھوں دیکھی اس بات کی گواہ ہے، حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج دامت برکاتہم، ان نے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. آپ ان سے پوچھ لینا، میں تو پڑھ کر بات کر رہا ہوں، آپ ان سے سن لینا. جب مسجد نبوی کی اس جگہ کی توسیع کی باری آئی تو ایک عجیب مسئلہ پیش ہوا. وہ کیا کہ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے، حضور پاک کے ابا جان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ کی قبر. کیونکہ حضرت عبداللہ مکی ہیں لیکن سسرال آئے ہوئے تھے، حضرت اما آمنہ مدنی ہے نا، تو ادھر ان کی وفات ہوئی، یہاں قبر بنی. حضور پاک کے دور میں سے کہتے تھے اطعمہ بنی نجار، طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 60 میں امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری نے یہ روایت ابن عباس کے واسطے سے لکھی ہے. اطعمہ بنی نجار، یہاں اللہ کے رسول کے والد محترم کی قبر ہے. اور اما آمنہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر آئی تھی نا 6 سال کی عمر میں اپنے ننہال، تو اپنے ابو کی قبر پہ بھی لائی تھی، جس کی واپسی پہ ابوا میں اما آمنہ کا انتقال ہوا. اس جگہ جب قبر آئی تو اب قبر مبارک کی قبر کشائی کا فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی قبر کو جنت البقیع منتقل کیا جائے. تو جب قبر مبارک کی قبر کشائی کھولنے کا وقت آیا نا، کون کھولے، کس کی ہمت، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا عاشق الہی، یہ جو میں دارالعلوم دیوبند کے اس بندے کی بات کر رہا ہوں جن نے انعام الباری میں اشعار جمع کیے ہیں، ان کے فیصلے اور مشورے کے مطابق کہا حضور پاک کے والد کی قبر کو ہاتھ عام مزدور نہیں لگائے گا، پہلی کدال وہ مارے گا جو انہی کے علاقے کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جو حضور کی روزے کی صفائی والے حضرات بیٹھے ہیں نا، فریقن حضرت بلال کے علاقے والے، وہ نسل در نسل جو آ رہے ہیں، وہی بندہ آئے گا خادم روزہ، اور وہ حضور پاک کے والد کی قبر کو کھودنا شروع کرے گا. وہی ہوا، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضور پاک کے والد محترم کی قبر بالکل صحیح سلامت اور جسم سلامت تھا. 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہے. کہتے ہیں بال جو تھے یہ پورے لمہ جمہ اور وفرہ کی حد تک تھے، سب سے کانوں سے بڑے ہوئے اور کندھوں سے اوپر اتنے اتنے بال تھے، بال تک خراب نہیں ہوئے. اور جسم اقدس کو اٹھایا گیا. ان اٹھانے والوں میں حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. اپنے بیٹوں سمیت ان کو اٹھایا، مولانا اجمل اور مولانا راشد سمیت اٹھایا. اس پہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شمولیت، مولانا عاشق الہی برنی کی ہے، اور سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا وہی روزے کا خادم ہے. یہ اٹھا کر جنت البقیع لے گئے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، میں وہیں تھا. کتابوں میں علیحدہ یہ بندہ عینی شاہد ہے اس بات کا. یہ بھی اللہ پاک نے علماء دیوبند کے ہاتھوں یہ تمام کام کرائے ہیں. حدیث کی خدمت بھی کی ہے، سیرت کی خدمت بھی کی ہے، رسول اللہ کی ذات اقدس کے معاملات بھی آگے بڑھائے ہیں. تو یہ ہمارے علماء دیوبند علماء حق کی خدمات ہیں جو احادیث پر بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھی ہیں.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.